پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رمضان مبارک کی خصوصی نشریات برکت رمضان کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام نیوز ون سے براہ راست کراچی اسٹوڈیو سے۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ثنا خوانان رسول بھی ہوتے ہیں، اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے جس پہ گفتگو ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ بزم علم و عقیدت میں آج ہمارا موضوع ہے حکمت و دانائی، اور موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے محترم، بہت ہی پیارے، بہت ہی شفیق حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت انداز میں درس تراویح دیتے ہیں، علامہ نثار علی اجاگر صاحب۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حکمت و دانائی آج ہمارا موضوع ہے، اور اس موضوع کی ضرورت اس لیے آن پڑی کہ شاید ہمارے ہاں جو رہنما ہیں، یا خاندان کے بڑے ہیں، یا علاقے کے محلے کے بڑے ہیں، یا مفتی ہیں، عالم ہیں، انہیں شاید بعض فیصلوں میں حکمت و دانائی کا مظاہرہ جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کر پاتے۔ تو اس نشست کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ تربیتی بات بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ان مسائل کی نشاندہی کریں جو اس لیول کے لوگوں میں نہیں ہے اور ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ حکمت تدبر کا عدم برداشت کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، حکمت و تدبر کا تحمل کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، اور حکمت اور تدبر کا جلد بازی کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ تو پہلے تمیتاً گفتگو کرتے ہیں کہ حکمت کسے کہتے ہیں اور دانائی کسے کہتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو موضوع کا آج آپ نے انتخاب کیا حکمت و دانائی، یہ اپنے پیرائے کے اندر اور اپنے مفہوم کے اندر بہت وسعت رکھتی ہے۔ بے شک حکمت کی اگر آپ تعریفوں کی طرف جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ہزار تعریفیں صرف لفظ حکمت کی گئی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں خود لفظ حکمت جو ہے وہ بے شمار جگہ پر استعمال ہوا، یعنی کئی جگہ پر استعمال ہوا، اور مختلف معنی اور مختلف مفہوم کے اندر استعمال ہوا۔ صحیح۔ جیسا سورۃ البقرہ کے اندر ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس بندے کو ہم حکمت عطا فرماتے ہیں تو اس کو ہم نے سب کچھ عطا کر دیا۔ واہ واہ۔ خیر کثیر، جس کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ خیر کثیر سے مراد ہے کہ ہر بھلائی اس کو مل گئی۔ پھر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے قرآن کریم میں ذکر کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ اس کو معنی کو ابھی ہم کھولتے ہیں۔ پھر سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کے حوالے سے جو بات ذکر کی، اللہ نے فرمایا وہ آتینا لقمان الحکمت، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اب یہ قرآن کے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو قرآن کریم میں لفظ حکمت جو ہے وہ مختلف جگہوں پر، مختلف آیتوں پر، مختلف معنی اور پیرائے میں ذکر ہوا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ دیکھیں، اگر لغت کے اعتبار سے حکمت دیکھیں تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پروگرام اس کے لیے یعنی کم ہے کہ حکمت کے معنی کا احاطہ کیا۔ بالکل صحیح۔ حکمت کا معنی دانائی، عقل، سکون، تدبر، غور و فکر، بصیرت، یہ تمام حکمت کے معنی ہوتے ہیں۔ اور اس کی ضد آ جاتی ہے عجب، جلد بازی، جہالت، عدم برداشت، یہ تمام حکمت کی ضد ہیں۔ تو تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو جہاں عدم برداشت، جہاں برداشت نہیں ہے وہاں حکمت نہیں، جہاں جلد بازی ہے وہاں حکمت نہیں، جہاں جہالت ہے وہاں حکمت، جہاں انجام کی خبر نہیں وہاں حکمت نہیں۔ اب اس کو اگر تھوڑا سا ہم سمرائز کریں تو امام راغب علیہ رحمہ اور دیگر بزرگوں نے جو اس کو سمرائز کیا اس کی تعریف کو، وہ یہ کیا ہے کہ اس کو ہم 3 شعبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ مفسرین جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو کیا معنی لیتے ہیں، محدثین اس کی تفسیر کرتے ہیں تو کیا معنی لیتے ہیں، اور صوفیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں تو کیا معنی لیتے ہیں۔ کیونکہ انالائز کرنے کا، شریعت مطہرہ کی تعلیم کو جاننے کے یہ 3 بڑے بنیادی شعبے ہیں۔ صحیح۔ تفسیری نکات وہ اپنے ذہن سے دیکھتے ہیں، اور محدثین اس کو اپنے ذہن سے دیکھتے ہیں، یعنی جو ان کے پاس دلائل ہیں، جو ان کا کرائٹیریا، جو ان کے پاس مواد ہے۔ اور صوفیہ جو ہے نباز وقت ہیں، جو اس کے بالکل تلخیص اور اس کا شہد اور اس کے عطر کو نکال کے پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو مفسرین نے اس کا معنی یہ ذکر کیا ہے کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت کا بیدار ہو جانا کہ وہ خوبیوں کو جاننے لگ جائے، بھلائیوں کو جاننے لگ جائے۔ ٹھیک ہے۔
मुहद्दिसीन कहते हैं कि इल्हाम और शैतानी वसवसों के दरमियान फर्क करने की सलाहियत है। क्योंकि इंसान के अंदर जो बात उतरती है खुद ब खुद, अब आया वो इल्हाम अल्लाह की तरफ से इल्हाम है, ये शैतानी वसवसा है, उन दोनों के दरमियान फर्क करने की सलाहियत किसी को मिल जाए तो ये है हिकमत। इसको आसान किया हजरत सूफिया ने, उन्होंने फरमाया नफ्स और शैतान की वसवसों और आफत से मुकम्मल तौर पर गोया के आरिफ हो जाना, जान लेना कि ये शैतान के वसवसे क्या है और इसका अंजाम क्या होगा। और ये जो इस वक्त ये बात मेरे जहन में आ रही है, इस बज़ाहिर तो बड़ी लज्जत वाली है, लेकिन ये अपने जब मुंतहा पर पहुंचेगी तो ये क्या तबाही लेकर आएगी मेरे अखलाक के अंदर, मेरे मुआशरे के अंदर। तो नफ्स और शैतान के हरबों को और उनके मामलात की मारिफत रखना, यह है हिकमत। और यह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम शरा उसे अता फरमाए हैं, यह है हिकमत। इसलिए हिकमत का माना फ़िक़्ह भी किया गया है, दानाई भी की गई है। सरकार अलैहि सलाम के खुतबात को अगर आप देखेंगे तो वो तमाम हिकमत पर ही मबनी है कि जिसमें चीज का अंजाम और उसका बैलेंस सामने आ जाए, कि जिसको बरूए कार लाते हुए यह भी कहा गया कि फौरन बर वक्त जब बात आ जाए तो बर वक्त फैसला दुरुस्त कर जाना, यह भी हिकमत व दानाई की एक गोया के नजीर है। अच्छा ये बताएं कि ये तो आपने तारीफ बयान की, बाज लोग बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, उनको बार बार फैसला करने की या फैसला के लिए उनको सोचो विचार करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कहा यही जाता है कि वो हिकमत के माना को ही नहीं समझते। जब वो फैसला करते हैं पता चल जाता है कि ये दानाई और हिकमत वाला फैसला नहीं है। तो क्या हमारे यहाँ माशरा इतना कमजोर हो गया कि हम किसी को उस मकाम तक पहुंचा देते हैं जहां वो पहुंच सकता है जिसमें हिकमत भी हो, दानाई भी हो, और फिर हम उसे एक बड़े इलाके के लिए, बड़े लोगों के एक बड़ी तादाद के लिए रहनुमा बना देते हैं, लेकिन पता चलता है ना हिकमत का फैसला है ना दानाई का फैसला है। तो ये खराबी कैसे दूर हो? देखिए ये तो हिकमत जो है क़िबला शबीर भाई, ये तो खुदा की अता है एक बात, और अल्लाह की अता के साथ साथ इसका प्रैक्टिकल ये है कि जिस जगह मनसब की तरफ इशारा कर रहे हैं तो एकदम आसमान से गिर के अगर बंदा उधर आएगा तो जिनके लिए वो काम कर रहा है उनके एहसास को नहीं जानता, उनके जज्बात को नहीं जानता, उनके मुआशरे को नहीं जानता, उनकी जहनियत को नहीं जानता, तो वो फैसला दुरुस्त नहीं कर पाएगा। तो हिकमत के गोशे उसके अंदर दराज हो सकते हैं, उसको ये अल्लाह रब्बुल आलमीन मौका दे सकता है, वो उसको बरूए कार ला सकता है कि जो जिस मनसब पर गया है तो वो नीचे सतह से जब ऊपर गया होगा तो तमाम सूरत हाल उसके सामने होगी। एक कारोबारी शख्स, अगर मेरा बेटा, मेरा बहुत बड़ा फर्ज कीजिए बिजनेस है, मैं अगर अपने बेटे को सीधा स्कूल से निकाल कर और उसकी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद अपनी सीट पर बिठा दूं तो वो मेरी तरह दानाई से काम नहीं कर पाए। इसलिए दाना लोग वो हैं जनाब जो उसको पहले मजदूरों की सतह पर रखते हैं और वहां से उसको लेकर आते हैं ताकि वो बुलंदी से लेकर बॉटम तक, ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक के तमाम मराहिल जब उसके सामने होते हैं तो वो चीजें ऐसी हैं कि जो उसको एनालाइज करने के लिए सामने आने फैसले के अंजाम इसका क्या होगा, अगर इसको जल्दबाजी में हम करते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। एक चीज बजाहिर अभी अगर कर ली जाए तो इसमें नफा बहुत है, लेकिन इसके बाद इसका अंजाम क्या होगा, या अगर इसको अभी छोड़ दिया गया तो बाद में इसका अंजाम खराब होगा तो इसको पहले कर लिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें तजुर्बाती तौर पर उस वक्त आ सकती है कि जब वो खुद उस तजुर्बे के मरहले से गुजरा हुआ हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसको सलाहियत दी है, कुरान की तालीम उसके सामने हो, अंबिया के वाकयात उसके सामने हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत उसके सामने हो, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन का इनकलाबी दौर उसके सामने हो, तो ये एक आईना और उसके सामने मौजूद हो, बुजुर्गों के अखबार उसके पास मौजूद हो, उस मौजू से मुतल्लिक पहले तजुर्बेकार लोगों के तजुर्बे उसके सामने मौजूद हो, उसमें जो नुकसान आ चुका हो वो नुकसान उसके सामने हो, जो सही फैसला कर गए ऐसे हालात, इससे मिलते जुलते जो उससे सिमिलर हालात थे उसमें जो फैसला कर गए उनको जो क्या फायदा पहुंचा, तो ये तमाम चीजें एक दूसरी तरफ होगी और खुद जिस फील्ड की तरफ वो जा रहा है वो दूसरी तरफ होगी। तो जैसी उसकी फील्ड होगी उस तरह की उसको संजीदगी चाहिए होगी, उस तरह की उसको दानाई चाहिए होगी, और बात ये होगी कि उसी तरह की उसको हिकमत चाहिए। क्या बात है। अच्छा एक बड़ा अहम सवाल है जो दीनी तलबा और तालिबात हैं जो हमें सुन रहे हैं उनकी तरफ से मैं कह रहा हूँ, और ये मेरे अपने जाती तजर्बे की भी बात है। इतने सारे मुफ्ती हजरात हैं पूरी दुनिया में, और जब भी दुनिया को कोई मुश्किल होती है या किसी खास मुल्क में कोई मुश्किल आती है तो इन उलमाए कराम से फतवा लिया जाता है। जी। तो हमने तो यही पढ़ा कि फतवा देने वाला बेहतरीन मुफ्ती वो है जो हाल को जानता हो, जो तकाज़ों को जानता हो, जो आलमी हालात को जानता हो, जो माशरे के मामलात को जानता हो, इन सारी चीजों पर उसकी नजर हो, फिर उसके सामने जब सवाल आए तो जब फैसला करे तो इनके सामने करे। तो एक परफेक्ट
मुफ्ती के लिए हिकमत और दानाई कितनी जरूरी है? देखिए, एक है फन का आ जाना और फन का आना और फिर उस पर एक तजुर्बे के मराहिल से गुजरना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। ठीक है ना। डॉक्टर भी अगर अपनी तालीम को मुकम्मल करता है तो एक अरसा वो प्रैक्टिस में गुजारता है और प्रैक्टिस में गुजार के बाद वो फिर किसी खास शोबे की तरफ वो जाता है और वो प्रैक्टिस का जो उसका मरहला है वो उसके इल्म के अंदर बताता है कि अब तक वो क्या ना समझ सका और उसको किस तरह समझा जाएगा। उसके सामने जो हालात होते हैं वो उस वक्त किसी चीज को पर हतमी फैसला नहीं कर सकता, वो अपने मातहत के नीचे रहते हुए उन चीजों को सीखता है और एनालाइज करता है कि मेरे जहन में तो अपनी तालीम के हवाले से यूं आ रहा था लेकिन उन्होंने जवाब यूं दिया है तो पता चला मैं उस मजमून को समझ नहीं पाया। इसलिए मुफ्तियान किराम के साथ, यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स ने दरस निज़ामी मुकम्मल कर लिया, ठीक है, उसके साथ उसने इफ्ताह के कोर्स को कर दिया तो उसने फन को समझा है, लेकिन अब इस बात की अहलियत नहीं कि उसके सामने सारी कौम की रस्सी दे दी जाए और वो फैसला करता चले जाए। इसीलिए जरूरत पड़ती है किसी मशाक आलिम दीन जो इस फील्ड के अंदर उसने अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजारा हुआ हो, लोगों के साथ उसके ताल्लुक रहे हो, गली कूचे अमीर गरीब हालात, हर हालात से वो गुजरा हुआ हो, तो फिर वो उस मिजाज के साथ जो फैसला करेगा। ये कहेगा जी किताबों में ये लिखा हुआ है, किताबों में लिखा तो है लेकिन क्या इसका इतलाक अभी हो सकता है? क्या लिखकर इस वक्त देना और ये मसला बयान करना, क्या ये इस वक्त दानाई की बात हो सकती है? तो ये तदब्बुर, ये जज्बातियत और संजीदगी के दरमियान की जो ये मराहिल है ये तजुर्बे से गुजरती है। इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के माजी आज भी और माजी उनके दौर से कई सौ साल पहले भी इतना मतीन मुफ्ती नहीं आया कि जिसके फतावे इस कदर साइब हो, इस कदर दुरुस्त हो और हालात के मुताबिक हो। अब आप देखें 13 साल की उम्र में आप तमाम उलूम से फारिग हो चुके थे और 13 साल की उम्र के अंदर आपने पहला फतवा एक जारी किया था रज़ात के मसले पर। रज़ात का मसला यह था कि आपके पास एक मसला आया, आपके वालिद गिरामी जो अपने वक्त के बहुत मुतबहर आलिम थे, बहरुल उलूम थे, मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक मसला आया कि एक खातून अपने बच्चे को दूध पिला रही, ये किसी का बच्चा था, तो दूध पिलाने से जाहिर सी बात है बच्चा अगर 2.5 साल से कम उम्र का होगा तो कोई खातून अगर उसको दूध पिलाएगी तो वो उसका बेटा बन जाएगा, रज़ाई बेटा बन जाएगा। लेकिन दूध उस खातून ने उसको मुंह से नहीं पिलाया, यानी खातून का दूध जो है वो बच्चे के मुंह से नहीं गया, वो नाक के अंदर से गया। अच्छा। और नाक से वो हलक से में पहुंचा है, तो क्या इससे हुर्मत रज़ात साबित हो जाएगी? तो उस वक्त इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के वालिद गिरामी ने इस मसले को देखते ऐसी जांचने के लिए कि ये उम्र छोटी है लेकिन जहानत बहुत है, फिरासत बहुत है, तदब्बुर बहुत है, तो ये क्या जवाब देते हैं? लिखा तो आपने लिखा कि हाँ हुर्मत रज़ात साबित हो जाएगी चाहे दूध नाक के जरिए गया हो या मुंह के जरिए। ठीक है। लेकिन इतनी जहानत के बावजूद आप देखिए उन्होंने 11 साल अपने वालिद गिरामी के मातहत रहकर उसके मशाक और उसकी मुकम्मल प्रैक्टिस हासिल की है और वो आगे चले, जिनको अल्लाह ने ये सलाहियतें भी अता फरमाई है और वो ऐसे माहौल के अंदर भी रहे और इतनी बारीक बीनी से वो मसले को इतनी छोटी उम्र से समझने पर वो गोया के दरक और इस्तेदाद रखते हैं, लेकिन वो एक मशाक के गोया के मातहत रहते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये मशाक के होना, एक ड्राइवर जो है कि वो अभी आपने उसको लाइसेंस इश्यूज कर दिया है, गाड़ी वो चलाना जानता है, तो क्या वो हाईवे पर चला सकेगा? कभी हाईवे पर ट्रैफिक ऐसा हो जाए, एक ट्रैक पर दोनों जानिब से गाड़ी आना शुरू हो जाए, किसी का आगे से ब्रेक फेल हो जाए, तो ये अपने आप को कैसे कंट्रोल करेगा? इसका ब्रेक कभी फेल हो जाए तो ये किस तरह करेगा? मौसम कैसे खराब? ये हालात अभी इससे गुजरे नहीं है, ये सिर्फ इसने पढ़े हैं। तो जब तक ग्राउंड पर वो तजुर्बा उसके साथ नहीं होगा तो वो अच्छा ड्राइवर नहीं बन सकता। तो यही तमाम चीजें तकरीर के हवाले से हो, खिताबत के हवाले से हो, रियासत के हवाले से हो, फिक़्ह के हवाले से, मुफ्ती होने के हवाले से हो, मशाक होने के हवाले से हो। ये जो कैमरामैन हमारे सामने खड़े हैं, अगर मैं लेकर खड़ा हो जाऊं और इनका देखना, तो अगर मुझे बटन का भी तमीज हो कि कौन से बटन से ये ऑन होगा और ऑफ होगा, लेकिन जो इनकी मशाकियत है उसके दर्जे को पाने के लिए मुझे कई वक्त इनकी सोहबत में गुजारना पड़ेगा। सही, बहुत खूब, माशाल्लाह। मोहम्मद साजिद कादिर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, इनसे कलाम भी सुनेंगे, लेकिन वक्त है मुख्तसर वक्फे का। वक्फे के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ, जो आप इफ्तार के बाबकत लम्हात में देख रहे हैं न्यूज 1 से बरह रास्त। और सेगमेंट हमारा चल रहा है बज़्म इल्म अकीदत, हिकमत और दानाई के मौजू पे गुफ्तगू हो रही है। अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह साहब क़ादरी, अल्लामा निसाली उजागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं कलाम की जानिब, पेश करेंगे मोहम्मद साजिद कादिर साहब। दाग़ फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़मगिल जाता
فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے سے، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے سے، موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، فرقت جدائی، یہ شیعہ حضور تاج الشریعہ ایسے عاشق مدینہ تھے، کہتے فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا، کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا، ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کس طرح سے پرجوش انداز میں پڑھا اور جن کا لکھا ہوا ہے انہوں نے کس انداز سے لکھا، ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب اس کلام کے بارے میں ذرا کچھ۔ جی یقیناً یہ کلام بہت سوز اور حقیقت پر اور فرقت مدینہ اور مدینہ منورہ کی محبت پر مبنی ہے۔ حضور شیخ الاسلام تاج الشریعہ مفتی محمد اخترزا الازہری رحمہ اللہ نور اللہ الضریحہ کا لکھا ہوا یہ کلام ہے، اور یہ اس وقت آپ نے فی البدی اس کو تحریر فرمایا تھا کہ جس وقت آپ نے مدینہ منورہ جانا تھا
اچھا۔ اور ویزے کی پروسیسنگ کے اندر اور ویزے کے معاملات کے اندر کچھ تاخیر ہو رہی تھی، اچھا اچھا، اور یہ لگتا تھا کہ جیسے کہ ویزا جو ہے کہ وہ نہیں ہوگا. تو اس وقت حضور مفتی اعظم حضرت مفتی محمد اختر رضا الازہری رحمہ اللہ نے اس کو تحریر فرمایا، اچھا، اور ان تمام جذبات کا، ان تمام حقیقتوں کا آپ نے اظہار کیا، اور ان تمام واردات قلبی کا آپ نے اظہار واہ واہ کیا واہ، کہ جو آپ نے محسوس کیا. اور یقیناً آپ ایک بہت بڑے عاشق رسول، بے شک، بہت بڑے سنت کے پابند، بہت بڑے شریعت مطہرہ کے پابند تھے، اور آپ کی رائے ایسی رہی کہ جس مسئلے پر آپ نے رائے کو قائم کیا، پوری زندگی آپ نے اس اپنے فتوے پر خود عمل کیا، اور پھر ایک حال یہ ہوا کہ لوگ پھر اسی طرف لوٹ کر آئے جو رائے آپ نے قائم فرمائی تھی. اس میں آپ نے جن چیزوں کو ذکر فرمایا، اس بات کو یعنی امت کو یہ درس دیا ہے آپ نے کہ ایک امتی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کے ساتھ اور حضور کی ذات کے ساتھ کیسی وافردگی ہونی چاہیے، کیسی محبت اس کو ہونی چاہیے. دیکھیں کتنا خوبصورت شعر آپ نے فرمایا کہ، اور اس میں آپ نظم دیکھیں اور تغزل دیکھیں. علامہ اجاگر صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو خود ماشاءاللہ شاعر ہیں، کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، واہ، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتی. واہ واہ، یعنی وہ موت میرے لیے موت نہیں رہتی بلکہ وہ زندگی ہو جاتی. جب دل پہ کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا. واہ واہ، تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک کامل اظہار ہے، اور ایک امتی کو اپنے قلب روح کے ساتھ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت، تعلیم اور آپ کی ذات سے کیسی محبت کرنی چاہیے، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں پھر فرقت کا تذکرہ کرتے اس صدمے کا کیا، اور اس سے مثال کس طرح سے بالکل مثال دیکھیے کتنی زبردست عطا فرمائی کہ فرقت طیبہ نے وہ دیے مجھے صدمے کہ کوہ پر اگر گرتے وہ بھی ہل جاتا، کوہ بھی تو ہل جاتا. اللہ اللہ، یعنی کہ پہاڑ پر ایسے صدمے آتے تو پہاڑ بھی اپنے جگہ سے ہل جاتا. اللہ، تو اس چیز کا اظہار کمال محبت کی طرف ہے اور کمال وفاداری کی طرف. واہ واہ. اچھا، ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں جو حکمت و دانائی سے متعلق ہے. یہ بتائیے شاہ صاحب، جو جلد بازی ہے جو طبیعتاً ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، بلکہ انسان میں ہے ہی، جیسے کہ آپ حضرات بتاتے ہیں مفاہیم کے ذریعے مختلف روایات اور آیات کا، کہ جلد بازی تو ہے ہی، انسان ویسے واقع ہوا ہے. اب یہ جلد بازی کئی رہنماؤں میں بھی آ جاتی ہے، کئی لیڈرز میں بھی آ جاتی ہے، معاشرے کے جو مربی ہوتے ہیں ان میں بھی آ جاتی ہے. جلد بازی کیسے نکلے اور ہر وقت جو ہے وہ ٹھنڈے ذہن کے ساتھ، یہاں سے بھی چیز آ رہی ہو، یہاں سے بھی آ رہی ہو، یہاں سے بھی آ رہی ہو، یہاں سے بھی پریشر آ رہا ہو، اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہو، لیکن اس نے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کول ہو کر حکمت، دانائی اور تدبر کے ساتھ فیصلہ کرنا، یہ عادت کیسے آئے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جب یعنی انیشل جب فرسٹ ٹائم اگر بندے کے ساتھ ایسا ہو جائے اور وہ اس کو تحمل کے ساتھ نکال لے جائے تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. صحیح، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل ہے کہ پہلی دفعہ کسی کو اس بات کا سامنا ہو اور اللہ رب العالمین اس کو اس قدر شرح صدر اور طمانینت عطا فرما دے کہ وہ اپنی ذات کو بھول کر مسئلے پر اپنی توجہ کو مرکوز کر لے. صحیح، اور اپنی حتک اور اپنی عزت کو سراسر فراموش کر دے. اس مسئلے کی اہمیت اور اس مسئلے کی قدر کو ملحوظ رکھے تو وہ ایک دانائی کے ساتھ اپنی قوم کے لیے اچھا فیصلہ کر سکتا ہے اور لے جا سکتا ہے. جلد بازی یقیناً حکمت کی ضد ہے. جلد بازی حکمت کی ضد ہے. جیسا قرآن کریم نے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا سورہ فرقان کے اندر، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا ذکر کیا تو ان کی زندگی کے اندر حکمت کا کمال نظر آتا ہے. فرمایا وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین پر بڑی متانت کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے تحمل کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی جاہل ان کے متھے لگ جاتا ہے تو وہ اس کو سلام کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. سلام کہنے کے مراد کیا ہے کہ اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے اگر ایسا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کا عقیدہ اور عمل خراب ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر اس مسئلے کا جواب نہ دیا جائے تو لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن جائے گا، تو اس وقت اس سوال کی نوعیت کے مطابق جواب دے دی جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بحث کی طرف آ جائے تو پھر اس بحث برائے بحث ترکی بترکی چلنے کی بجائے کہ جناب جواب تو اسی کے اندر موجود ہے لیکن اس میں اتنی سمجھ نہیں ہے، اس میں اتنی دانائی نہیں، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا، وہ مجادلے کی صورت کے اندر وہ آپ کو مزید الجھانا چاہتا ہے، تو حکمت و دانائی ہے کہ پھر آپ اس سے صرف نظر کریں، لوگوں کے سامنے اس کے عیب اور معائب اور خود بخود جو ہے کہ کھل جائیں گے. آپ اگر اس سے جاہل سے براہ راست ہو جائیں گے تو وہ ایسی بات آپ سے کہے گا، آپ کو تیش میں لائے گا، اور آپ تیش میں آ کر پھر آپ وہ حرکت کر جائیں گے، وہ فعل کر جائیں گے جو آپ کے منصب اور آپ کے اعتماد کو لوگوں کے اندر خراب کر دے گا. صحیح. تو گویا کہ یہ قرآن کریم نے اس بات کو جو ذکر کیا ہے اور یہ بار بار غور و فکر سے آئے گی. دیکھیں ایک وقت اگر بندہ صحیح فیصلہ کر جائے جناب
تو یہ تو انبیاء کرام کی شان ہے، یہ تو اولیاء کاملین کی شان ہے. میرے جیسے اور آپ جیسے بندے عموماً اس میں خطا کر جاتے ہیں، لیکن خطا کرنے کے بعد دانائی اس میں یہ بھی ہے شبیر بھائی کہ ہم محاسبہ کر کے اپنی غلطی کو پکڑ لیں، ہاں غلطی کو پکڑ لیں کہ میں نے کیا غلط کام یہاں پر کیا اور آئندہ میں اس کو نہ دہراؤں. یہ حکمت ہے. صحیح، اور اس کی ریپیئرنگ کی بھی کوشش ہاں ہے. بالکل یہ حکمت ہے. بالکل کس طرح میں اس کو درست کروں گا، یہ حکمت ہے. مجھے اپنی غلطی یاد ہی نہ رہے اور میں کہوں میں نے جو کہہ دیا وہ صحیح بالکل جو ہے ہے. درست ہے، ہاں. یہ خلاف ہے. حالانکہ دل گواہی دے رہا ہو کہ غلطی کی غلطی ہے، کر رہا ہے لیکن اس عقل کو بھی کہہ ایکسپٹ نہیں کر ایکسپٹ نہیں رہا. کر تو گویا کہ یہی تو وہ چیز ہے جو بتایا نا محدث نے کہ الہام اور شیطانی وسوسے کے درمیان وہ فرق کر جائے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے یا الہام ہے، اس کے درمیان جو فرق کر جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے جو اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر کے اس کو درست کرنا چاہتا ہے یہ ایک الہامی کیفیت ہے. میں اس پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ کس طریقے کا جواب حضرت لقمان کے بارے میں امام رازی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ جب وہ کیونکہ وہ سیاہ فام تھے یعنی حبشی تھے تو چہرہ آپ کا جو تھا وہ سیاہ مائل تھا، یعنی جیسا گورا نہیں ہوتا جس کو ہم عرف عام میں سمجھانے کے لیے ناظرین کالا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو کسی نے کہا کہ آپ تو جناب جو ہے کہ بڑے کالے ہیں اور آپ تو بڑے سیاہ فام ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں یا بنانے والے پر طنز کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ یہ حکمت ہے. دیکھیں اللہ، جواب دیکھیں کیسا ہے. کیا بات. کہ آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں یا نقاش پر، کیا بات. اس مصور پر طنز کر رہے ہیں، وہ آگے سے خاموش ہو گئے. صحیح. تو گویا کہ جواب دینے کے اندر ایک پہلو ایسا بھی اصلاح کا واہ ہو واہ جس سے اس کو نصیحت مل جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو حکمت و دانائی کے اہم موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. جب ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا تو شاید آپ کو لگتا ہو خشک موضوع ہے، لیکن جس طرح سے یہ موضوع کھل رہا ہے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا باریک موضوع ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے برکت رمضان نشریات کے ساتھ جو آپ نیوز ون سے دیکھ رہے ہیں. براہ راست حکمت و دانائی کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ کلام بھی سن رہے ہیں. اجاگر صاحب سے ذرا حکمت و دانائی پہ مختصر ایک گفتگو بھی کرتے ہیں، اس کے بعد ساجد بھائی کلام سنائیں گے. جی اجاگر صاحب، گفتگو آپ کے سامنے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں حکمت اور دانائی کتنی اہم ہے؟ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْتِ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے. اب یہاں پر غور کریں کہ سورہ کوثر کے اندر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہا گیا، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے. اور یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی اسے خیر کثیر عطا کر دیا. تو اندازہ کریں کہ حکمت کتنی اعلیٰ ترین چیز کا نام ہے. واہ واہ واہ. اچھا یہ کئی جگہوں پر جب قرآن میں آتا ہے تو مختلف معنی کے ساتھ آیا ہے. کہیں فقہ کے معنی میں آئے گا، کہیں حدیث کے معنی میں آئے گا، کہاں کہیں بھی جو فن کی بات ہو رہی ہے اس فن کی جو اعلیٰ ترین مثال ہے اس معنی میں آ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے تو اس کا آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور اس فن کے جاننے والے ماہرین کی رائے کیا ہے. اب دیکھیں کسی بات جیسے آپ مفتی کی بات کر رہے ہیں، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ ایسا نہیں کسی نے فن کو جان لیا بس ہم اس کی بات پر پوری دنیا عمل کریں، نہیں، بلکہ وہ کیا کرے، ایک مشاق ہو، بلکہ وہ بحر شناور کے اندر غوطہ زن ہو، شناوری کرے، پھر اس کی جو مشق سامنے آ رہی ہے، اس کا جو رزلٹ سامنے آ رہا ہے اس پر ہم عمل کریں گے. تو یہی بات کریں کہ علم و حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، یہ ہماری وراثت ہے، ہمیں اسے مکمل طور پر حاصل کرنا چاہیے. اور کیونکہ زمانہ کے روایت ہے کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے کے اہل کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہوتا ہے. تو جب آپ کسی چیز کی بات کریں گے، جیسے آج کل کا دور ہے، ایک نیا دور ہے، اب کسی موضوع پہ بات کریں لیکن ہم صرف چند مثالیں دیکھ کر ہی، چند لوگوں کی بات سن کر ہم رائے قائم کر لیں تو یہ حکمت نہیں ہے. بلکہ کیا ہو کہ اس کے ماہرین کیا کہتے ہیں، پوری دنیا میں اس کا رزلٹ کیا ہے، انجام سامنے کیا آتا ہے. تو جب تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی آپ حکمت تک نہیں پہنچ سکتے. آپ دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سورہ لقمان ان کی شان میں بھی ہیں، آپ کی وصیتیں ہیں، آپ کی نصیحتیں ہیں، آپ کے کمالات ہیں. آپ یہاں دیکھیں، غور کیجئے، انہوں نے سینکڑوں نہیں بلکہ علماء نے لکھا کہ ہزاروں انبیاء کی صحبت کو پایا ہے. آپ حکیم کیسے بنے؟ ہمارے یہاں حکمت وہ کہلاتی ہے کہ جو طب کا کام کرے وہ حکیم ہے، بلکہ یہاں حکیم وہ مراد نہیں ہے، بلکہ دانائی کی جو باتیں کرے، زمانہ شناس جو ہو، وقت کا نباز جو ہے، اس سے کہا جاتا ہے حکمت کا حکیم. تو اس اعتبار سے لقمان علیہ السلام کو جتنا علم ملا، حکمت ملی، رات کو سوئے، جب صبح اٹھے تو ان کا سینہ کھل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو حکمت سے بھر دیا ہے. ان کی جو نصیحتیں ہیں، اب اندازہ کریں قرآن میں انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی ہے وہ قرآن میں شامل ہے. تو پتہ ہی چلا کہ انبیاء کی جو صحبت ان کو ملی ہے اور اللہ نے جو ان کو فضل
کثیر عطا کر دیا ہے، خیر کثیر عطا کر دیا ہے، وہ حکیم بن گئے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں، حکماء کی صحبت میں بیٹھیں، دانا لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس راہ کے جو ہے ادنا سے مسافر بن جائیں گے. کیا بات ہے، سبحان. جی ساجد بھائی. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کہ کوئی سے کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی سے کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے. تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شغا سنا دے، تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شغا سنا دے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے. توسل توسل جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے، جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے کہ اس چین سے سلاؤ کہ یہ بندہ نبی ہے، اسے چین سے سلاؤ کہ یہ بندہ نبی ہے. تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں گئے، تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں گئے کہ ابھی نوید وصل تیرے در سے آ رہی ہے، کہ ابھی نوید وصل تیرے در سے آ رہی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. سبحان اللہ. ایک شعر اس میں تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اسے ابھی مت جگاؤ، وہ والا ذرا دوبارہ پڑھو. تیری یاد تھپکی دے کر جو پائے سوال میں مروں تو میرے مولا
ملائکہ سے کہہ دے میں مروں تو میرے مولا، یہ ملائکہ سے کہہ دے کہ کوئی سے مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی سے مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب اس شعر کے بارے میں۔ جی اس میں حضور تاج الشریعہ حضور شیخ الاسلام مفتی محمد اختر رضا الازہری نور اللہ مرقدہ نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا اور التجا کی ہے کہ یا اللہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور مجھے قبر میں رکھ دیا جائے تو فرشتوں سے کہنا کہ پھر وہ سوال و جواب نہ کرے، یعنی پھر اس میں تحدیث نعمت کا بھی یہ اظہار ہے کہ میں نے پوری اپنی زندگی تیری فرمان برداری میں گزاری ہے، تیرے احکام کی پابندی میں گزاری ہے اور تیری شریعت مطہرہ پر پابندی پر گزاری ہے، اور یقیناً میں نے جو زندگی تیری توفیق سے گزاری ہے وہی تیری راہ میں مولا کریم جو ملائکہ پوچھنے کے لیے آئیں گے وہ واضح دلیل ہوگی۔ تو یہاں پر یہ امید کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور دوسرا اس کا یہ پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ مجھے قبر کی سختی سے بھی محفوظ رکھ دینا، واہ، اور یہ دعا کا یہ پہلو جو صالحین کا ہے، جو وہ اللہ رب العالمین کا کمال خوف میں وہ ذکر کرتے ہیں، تو یا اللہ مجھے اس سے بھی تو محفوظ رکھ دینا۔ اور پھر وہ حدیث مبارکہ جو ہے کہ جب تینوں سوالوں کی درستگی ہو جاتی ہے، اس سے وہ تیسرا اشارہ بھی ملتا ہے کہ جب تینوں سوالوں کی درستگی صالحین دے دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے پھر مجدہ سناتے ہیں، واہ واہ، نم کا نومت العروس، واہ واہ، ایسے سو جا جیسے دلہا سوتا ہے، اور اسی سونے کا وہ تصویر دلہے کی طرح وہ سو جاتا ہے۔ تو حضرت نے تینوں اپنے شعر کے اندر اشارہ فرمایا ہے، اور یقیناً حضرت کی ذات مبارکہ جو تھی وہ ایک نباز روزگار، نابغہ روزگار کی آپ کی شخصیت تھی، اور آپ بہت بڑے متقی اور بہت بڑے زاہد اور عابد تھے۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے جو دعا کی ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ضرور سبحان اللہ، واہ سبحان واہ، اللہ۔ شاہ صاحب اس میں حضرت تاج الشریعہ نے یہ خواہشات اور یہ تمنائیں کی، اور اس کے بعد ایک شعر میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے، تو کریم ہے۔ اس طریقے سے حضرت نے فرمایا میرے ذہن سے شعر نکل گیا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، ہاں تو کریم ہے، تو تیری خود درگزر کی ہے مالک، تو کریم ہے، تو کرم کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے۔ جو صالحین کا طریقہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور ندامت اور شرمندگی کے جملے کہتے ہیں، اور اس سے اللہ رب العالمین جل وعلا سے عفو و کرم کی خیرات مانگتے ہیں، جو حضرت انبیاء کرام کا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ وہ کلمات ہے کہ اعتراف ندامت کرتے ہوئے، کیونکہ یہ اعتراف ندامت ہی ترقی مدارج اور سب سے بڑے اعظم الوظائف میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین سے پھر عفو و کرم کو طلب کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت، اور یہ اس کے مقام کی بلندی اور بندے کی انکساری کا اظہار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔